امریکہ میں اشاعت اسلام کے حوالے سے میلکم ایکس کا نام اہم ترین حیثیت کا حامل ہے۔ مختلف اخلاقی خرابیوں میں لت پت اس ذہین و فطین نیگرو نے اسلام قبول کیا تو اس کی مسحور کن شخصیت اور دل میں اتر جانے والے خطابات بالخصوص امریکہ کی سیاہ فام آبادی کو مسخر کر لیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ افسوس باطل کی قوتیں اسے برداشت نہ کر سکیں اور عین 40 سال کی عمر میں اسے ایک نسل پرست دہشت گرد کی گولی نے موت کی نیند سلا دیا۔ لیکن عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی کہ اس کی موت نے اس کی تبلیغی تحریک کی رفتار کو تیز تر کر دیا اور آج نہ صرف اس کے دشمن نسل پرستوں کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے بلکہ میلکم ایکس کے خون سے نور ایمان پانے والے خوش نصیب حضرات کی تعداد کم از کم 45 لاکھ ہو چکی ہے۔ ذیل میں امریکہ کے اس پہلے اولو العزم شہید کی روداد حیات پیش کی جا رہی ہے۔ میلکم ایکس 1925 عیسوی میں امریکہ کی ریاست مشیگن کے شہر میسن سٹی میں پیدا ہوئے۔ ان کا والد کٹر اور مخلص عیسائی پادری تھا۔ وہ خاموش طبع حقیقت پسند انسان تھا، اپنے فرائض نبھاتا، سب سے خیر خانہ برتاؤ رکھتا اور قناعت پسندی سے چرچ سے ملنے والے معمولی وظیفے پر گزاران کرتا تھا۔ لیکن ان ساری خوبیوں کے باوجود سفید مام نسل پرست عیسائی سے پریشان کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ کرتے تھے اور بہانے بنا کر اسے دہشت گردی کا نشانہ بناتے۔ میلکم کی یادداشتوں کے مطابق میری والدہ نے مجھے بتایا کہ میلکم تم پیدا ہونے والے تھے کہ ایک رات دہشت گرد نسل پرستوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا۔ وہ تمہارے باپ کی تلاش میں تھے جو خوش قسمتی سے گھر پر موجود نہ تھے اور کسی تبلیغی اجتماع میں گئے ہوئے تھے۔ دہشت گردوں کو جب شکار نہ ملا تو انہوں نے گھر کی ہر چیز توڑ پھوڑ دی، کار کو آگ لگا دی اور دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ میلکم کے مطابق میرے والد کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ وہ ایک ایسی تنظیم سے ہمدردی رکھتے تھے جو سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی۔ بہرحال میلکم کی پیدائش کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ نسل پرست جنونیوں نے ان کے والد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میلکم بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ چرچ نے معمولی سی امداد کی لیکن وہ بہت ناکافی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان مالی مشکلات کا شکار ہو کر بکھر گیا، جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا۔ صرف میلکم اور اس کی والدہ رہ گئیں۔ میلکم کہتے ہیں میری والدہ ہی نے میری پرورش کی۔ میں اپنی والدہ کو سخت محنت کرتے ہوئے دیکھتا تو غم زدہ ہو جاتا۔ میلکم نے پرائمری تک تعلیم سفید فاموں کے ایک سکول میں حاصل کی جہاں ہر لمحے اسے سفید فام ساتھیوں کے تحقیر آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑتا اور اس کا ننھا سا دل کرچی ہو جاتا۔ اور حالانکہ وہ ذہانت کے اعتبار سے کلاس کے 3 نمایاں طالب علموں میں سے ایک تھا لیکن اساتذہ کا رویہ حوصلہ شکنی پر مبنی تھا۔ مثال کے طور پر ایک روز ایک استاد نے اس سے پوچھا تم بڑے ہو کر کیا پیشہ اختیار کرو گے؟ میں قانون دان بنوں گا، میلکم نے جواب دیا۔ استاد نے بھویں سکیڑتے ہوئے حقارت سے کہا تم قانون دان کیسے بن سکتے ہو؟ بہتر ہے تم لکڑی کا کام سیکھو، فرنیچر اچھا بنا سکو گے۔ دل شکنی اور دیگر مسائل کے اس ماحول میں میلکم نے ابتدائی ضروری تعلیم مکمل کی اور 1940 عیسوی میں جبکہ اس کی عمر 15 سال تھی وہ مشیگن سے بوسٹن آ گیا جہاں اس کی بڑی بہن رہتی تھی۔ یہاں وہ بالکل ہی نئے ماحول سے آشنا ہوا۔ موصوف لکھتے ہیں میں نے ایک نائٹ کلب میں نوکری کر لی لیکن یہ کام مجھے پسند نہ آیا اور کلب کے باہر ہی بوٹ پالش کرنے کا دھندا شروع کر دیا اور اس طرح یہاں میں نے امریکی معاشرت کو بہت قریب سے دیکھا جو شراب، جوئے، منشیات اور جرائم کی بے شمار قسموں میں سر تا پا ڈوبا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے میں بھی اپنے دامن کو ان آلودگیوں سے محفوظ نہ رکھ سکا اور غیر شعوری طور پر ان میں ملوث ہوتا چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری کی پوری امریکی معاشرت جنگل کے قانون کی عکاسی کرتی ہے جہاں فریب کاری اور عیاری انسان کا اصل جوہر قرار پاتا ہے۔ توجہ سے دیکھیں تو قانون اور اصول وہاں قدم قدم پر رسوا ہوتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال میلکم اس زمانے میں منشیات اور جرائم کی دنیا میں ڈوب گئے۔ وہ لکھتے ہیں اس زمانے میں میرا عقیدہ تھا کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا جھوٹ، فریب اور مکاری اور زیادتی جائز ہے۔ عورت کی حیثیت سے میرے نزدیک حصول لذت کے سوا کچھ بھی نہ تھی۔ پھر ایک دن میں ایک ایسے جرم میں گرفتار کر لیا گیا جو میں نے کیا ہی نہ تھا اور 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔
یہاں میں نے دیکھا کہ جیل تو گویا جرائم کی تربیت گاہ ہے، وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، غنڈہ گردی، نشہ بازی اور ہر طرح کے اخلاقی جرائم، لیکن اللہ کو میری بہتری منظور تھی، وہاں کچھ لوگ اصلاح و خیر کا کام بھی کر رہے تھے۔ انہی میں سے کسی شخص نے مجھے علی جاں محمد کی تحریک نیشن آف اسلام کا تعارفی لٹریچر دیا، اور یہ لٹریچر میری زندگی میں انقلاب کا باعث بن گیا۔ میں اس سے قبل اسلام کا نام تک نہ سنا تھا، نہ کسی مسلمان سے میرا کبھی تعارف ہوا تھا، لہذا خدا کا نام بھی میں نے بعض فلموں کے مکالموں میں سنا تھا اور بس۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ فرصت کے اس طویل دور میں نے اسلام کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی۔ میں نے اسلامی تہذیب و تاریخ کے بارے میں متعدد کتابیں پڑھ ڈالیں اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کا بھی خوب مطالعہ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں اس کے ایک ایک پہلو سے بے پناہ متاثر ہوا، جس کے زیر اثر میرے قلب و دماغ کے ایک نئے انقلاب سے آشنا ہوئے۔ میں نے ساری بری حرکتیں ترک کر دیں، شراب نوشی سے توبہ کر لی، حتیٰ کہ سگریٹ تک پینا چھوڑ دیا اور جیل ہی میں اسلام قبول کر لیا اور ملک الشہباز کا نام اختیار کیا۔ چنانچہ میلکم جیل سے باہر نکلے تو مکمل طور پر ایک بدلے ہوئے انسان تھے، لیکن عقائد کی حد تک وہ علی جاں محمد کے پیروکار تھے۔ یہ نسل پرست سیاہ فام رہنما نیشن آف اسلام کے نام سے صرف سیاہ فاموں میں ایک تحریک چلا رہا تھا، جس کے عقائد خود ساختہ اور گمراہ کن تھے، لیکن یعنی خدا کالے رنگ کا ہے، جنت میں صرف کالے جائیں گے، اور سفید فاموں پر جنت حرام ہے۔ اسی طرح نیشن آف اسلام نے یہ بات بھی پھیلائی تھی کہ شیطان سفید فام ہے اور کالے خدا کے محبوب بندے ہیں، اور علی جاں محمد اللہ کا پیغمبر ہے جو براہ راست خدا سے ملاقات کرتا ہے۔ خدا اس کے پاس ایک شخص ڈبلیو فارڈ کے روپ میں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دراصل یہ تحریک سفید فام امریکیوں کی اس نفرت اور دہشت گردی کے خلاف ایک رد عمل اور جوابی تحریک تھی، جس کا نشانہ سیاہ فام آبادی بنتی رہتی تھی۔ چنانچہ 20 ملین 2 کروڑ سیاہ فاموں نے نیشن آف اسلام کی رکنیت اختیار کی اور سفید فاموں سے کٹ کر اپنی الگ معاشرت قائم کر لی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ یہودیوں کی طرف اور عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی جانب مبعوث ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اسی طرح علی جاں محمد امریکہ کے افریقی باشندوں کے لیے باقاعدہ پیغمبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میلکم لکھتے ہیں، یہ تھا وہ اسلام جس پر میں ایمان لایا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ان کی ملاقات سعودی سفارت خانے کے ایک اعلیٰ افسر سے ہو گئی، جس نے انہیں قرآن حکیم کا انگریزی ترجمہ اور بعض اسلامک کتب پیش کی۔ ان کے مطالعے سے میلکم پر انکشاف ہوا کہ علی جاں محمد کی تعلیمات کا اسلام یا قرآن کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس کی ذاتی زندگی میں اسلام کا کوئی عمل دخل ہے۔ خوش قسمتی سے انہیں سعودی عرب کی دعوت پر حج کی سعادت حاصل ہو گئی، جہاں انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک نئی دنیا کا مشاہدہ کیا۔ پورے کرۂ ارض سے آئے ہوئے ہر ملک اور ہر زبان اور ہر رنگ و نسل کے مسلمان بے حد اپنائیت، اخوت، یکانگت اور یک رنگی کے ماحول میں اپنے رب کو پکار رہے تھے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و شفتگی کا اظہار کر رہے تھے۔ تب میلکم کو اسلام کی عالمگیریت اور ہمہ جہتی کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے علی جاں محمد کی نیشن آف اسلام سے ناطہ توڑ کر صحیح اور خالص اسلام اختیار کر لیا اور امریکہ واپس آ کر ایک جانب نسلی تعصب کے خلاف جہاد شروع کر دیا اور دوسری طرف رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر سب امریکیوں تک قرآن و سنت کا فطری اور بے میل پیغام پہنچانے لگا۔ میلکم شعلہ بیان مقرر تھے، وہ دین اسلام کے لیے غیر معمولی اخلاص اور جوش و جذبہ رکھتے تھے۔ چنانچہ جب وہ خطاب فرماتے اور قرآنی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اسوہ حسنہ کی مثالیں بیان کرتے تو سننے والے مسحور ہو جاتے۔ ان پر علی جاں محمد کا کھوکھلا پن عیاں ہو جاتا اور وہ نیشن آف اسلام سے طائب ہو کر مخلص مسلمان بن جاتے۔ عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن محمد کلے بھی میلکم کی ترغیب سے مسلمان ہوئے، اور جس پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، اس میں میلکم بھی موجود تھے۔ میلکم کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ علی جاں محمد کے لاکھوں پیروکار راسخ العقیدہ مسلمان ہو گئے، بے شمار نیگرو عیسائی بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور میلکم کا دائرہ اثر تیزی سے بڑھنے لگا تو علی جاں محمد سخت براق تحفہ ہوا۔
وہ نام نہاد اسلام اور نسل پرستی کا ڈھونگ رچا کر اپنے پیروکاروں سے بھاری نذرانے اور چندے اکٹھے کرتا اور خوب داد عیش دیتا، لیکن اب اسے ایک روایتی دنیا دار لیڈر کی طرح اپنا سارا کاروبار ڈوبتا ہوا نظر آنے لگا۔ تو اس ظالم نے ایک مکروہ سازش تیار کی اور 21 فروری 1965 عیسوی کو جب میلکم ایک تبلیغی جلسے سے خطاب کر رہے تھے، کسی دہشت گرد نے گولی مار کر انہیں شہید کر دیا۔ اور یوں لگتا ہے کہ چونکہ یہود نواز امریکی انتظامیہ بھی میلکم کی زبردست تبلیغی سرگرمیوں سے خوفزدہ تھی، اس لیے نہ کوئی قاتل پکڑا گیا نہ کسی کو سزا ہوئی۔ بظاہر یہ بہت بڑا سانحہ اور نقصان عظیم تھا جیسے امریکہ میں اسلامی تبلیغ کو دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ ایک دردمند عرب سفارتکار نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم $10 لاکھ خرچ کرتے تب بھی وہ تبلیغی اثرات مرتب نہ ہوتے جو اس شخص کی کوششوں سے حاصل ہو گئے۔ ایک دوسرے سفیر نے انہیں یوں خراج عقیدت پیش کیا کہ میلکم کی زندگی سے مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی یاد آتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ کے قبول اسلام سے جو تقویت اسلام کو ملی تھی، ویسی ہی قوت میلکم کے مسلمان ہونے سے امریکہ میں اسلام کو حاصل ہوئی۔ وہ عہد حاضر میں یقیناً امریکہ کی عمر تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میلکم ایکس کا مقدس خون خوب رنگ لایا۔ علی جاں محمد سے خود اس کے پیروکار اور قریبی ساتھی متنفر ہو گئے، حتیٰ کہ اس کے اپنے بیٹے ویلس محمد نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ راحت العقیدہ مسلمان بن کر میلکم کا عقیدت مند بن گیا۔ اس صدمے سے علی جاں محمد دم توڑ گیا اور اس کی تحریک اور عقائد میلکم ایکس کے خون میں ڈوب گئے۔ علی جاں کی موت کے بعد ویلس محمد اس کے جانشین بنے اور انہوں نے اپنے باپ کے خود ساختہ نظریات کو باطل قرار دے کر قرآن و سنت پر مبنی تعلیمات کی پیروی کا اعلان کر دیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ 1994 کی رپورٹ کے مطابق میلکم کی تنظیم میں 45 لاکھ سے زائد نیگرو شامل ہو چکے ہیں اور یہ سب پختہ عقائد کے مسلمان ہیں۔ خصوصاً جیلوں میں دینی تبلیغ کا کام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور روزانہ 20 جرائم پیشہ افراد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے کردار اور رویے میں یکسر انقلاب آ جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں سابق ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے میلکم کے اسلامی نام پر اپنا نام ملک شہباز عبدالعزیز رکھا ہے۔ الحاج ملک شہباز نے اسلام کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، لیکن ان کے پاکیزہ خون کا ایک قطرہ روشنی کا مینار بن گیا اور یہ روشنی امریکہ کے ظلمت قدے میں ایک نئے باب کا اضافہ کر رہی ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔